اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا به انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ محترم حضرات، معزز سامعین اور ناظرین اور ہماری پیاری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ سورۃ الملک چل رہی ہے اور آج کی آیت ہے ان الذین یخشون ربہم۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ نارمل خالی میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، یعنی جو ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک جو ہے سمپل ترجمہ ہوا اور اس سے ہمیں کوئی زیادہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم کلیئر کریں گے کہ یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کا ایک پورا نظام اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے اخلاقی عمارت کس چیز پہ کھڑی کی ہے وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر کلیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، بن دیکھے، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں انسان، ہم اس کو اس طرح کلیئر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے ڈرتا کیوں ہے؟ کوئی برا کام انسان کرنے سے ڈرے، مثال کے طور پر کوئی چوری نہیں کرے گا تو اس کی کچھ نہ اس کی جو ہے نا 3-4 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا کوئی برا کام کرے، بدتمیزی کرے، سمجھ گئے؟ کوئی بدتمیزی کرنا چاہے یا کوئی جو ہے کسی برائی سے بچ رہا ہے، اسے موقع مل رہا ہے برائی کرنے کا، 100% اس کے پاس چانس ہے، ایک دم اس کو موقع ملا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کی 4 وجوہ جو ہے 3 سے 4 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے اس کی ذاتی رائے ہو، اس کا اپنا ماننا ہو کہ نہیں یار یہ کام غلط ہے، چوری کرنا جو ہے یہ غلط ہے، وہ اس کی یہ رائے ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھے کہ بھائی خود ہی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ بات بہت غلط ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کام کو نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس برائی کرنے میں، وہ اس کو نہ اچھا سمجھتا ہے اور نہ برا سمجھتا ہے، بس نارمل اگر جو ہے موقع لگے تو کر لے گا، نہیں تو نہیں۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسے دنیا برا سمجھتی ہے، اسے ایسا لگے، اسے ایسا محسوس ہوگا کہ یار جو ہے اگر پتہ چل گیا کسی کو تو میری بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی سارے دنیا میں، تو اس لیے وہ اس کام کو نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی نقصان کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو اسے کہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میں اگر یہ کام کروں گا تو میری صحت کو یا میرے جو ہے میری باڈی کو یا جو ہے کچھ نقصان ہوگا، یا پھر اس میں جو ہے میرا گھاٹا ہوگا، میرے پیسہ چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی جوا نہیں کھیلے یا سٹے بازی نہ کرے تو وہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس کا نقصان ہو جائے گا اگر، تو اس لیے آدمی بچ جائے گا اس سے۔ یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی طاقت کا اسے جو ہے خطرہ لگا رہتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے یہ کام کرا تو بڑا جو ہے خطرناک قانون ہے یو پی میں، مثال کے طور پر فلاں جو ہے کانڈ پر، تو اگر یہ کام کیا تو بڑی سخت سزا دی جائے گی، سیدھا سولی پر چڑھا دیے جائیں گے، تو یا پھر کسی قانون کا، دنیاوی طاقت کا خطرہ رہتا ہے۔ تو دیکھیے اگر انسان ان چاروں وجوہات میں سے کوئی وجہ سامنے رکھتے ہوئے، یہ 4 ریزن ہوئے، ان میں سے کوئی ریزن، کسی ریزن کی وجہ سے برائی نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس نے وہ برائی نہیں کی تو یہ نہیں کہ اس نے بہت ہی اچھا کام کیا اور اس کے اس کام نہ جو ہے اس برائی نہ کرنے کی بہت پذیرائی ہونی چاہیے، بھائی نہیں، کیونکہ اس کو تو خطرہ لگا رہتا ہے، اس کو تو اس نے وہ ڈر کے مارے کیا ہے۔ تو جو انسان ان چاروں چیزوں کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی الگ ویلیو ہے، لیکن اسلام نے جو برائیوں کو روکا ہے، کنٹرول کیا ہے برائیوں پر، وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر اسلام نے عمارت کھڑی کی ہے کہ برائیوں سے بچا جائے اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ میں ہر وقت موجود ہوں، میں رات میں بھی دیکھتا ہوں
اندھیرے میں، فل اندھیرے میں بھی میں دیکھتا ہوں۔ تو جب اللہ نے پوری عمارت اس پر کھڑی کر دی ہے اخلاق کی کہ اللہ کو بن دیکھے برائیوں سے روکا جائے، فل رات میں جو ہے کوئی نہیں ہے آس پاس، کہیں سے کہیں تک کوئی چانس نہیں ہے، جو ہے آدمی کو برائی کا موقع مل رہا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے بچ جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ تو یقیناً یہ جو ہے اس کی سب سے بڑی جو ہے بہت ہی اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ اما من، قرآن کریم میں واما من خاف مقام ربہ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اسے ڈر محسوس ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جو ہے اس نے لالچ سے جو ہے برائیوں سے روکا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام نے جو ہے وہ اسلام کو انتخاب کرنا ہے ایسے لوگوں کا۔ اس سے اسلام کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے بالکل پیور لوگ آئیں کہ جو خدا کو بن دیکھے مانتے ہو، جو برائیوں سے بچتے ہوں صرف ایک اللہ کی وجہ سے، ایک اللہ کے ڈر سے وہ برائیاں نہ کرتے ہو، کسی قانون کے ڈر سے، یا پھر کسی نقصان کے ڈر سے، یا پھر دنیا اسے برا سمجھتی ہے، یا خود اس کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ بری چیز ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا اگر خوف دل میں ہے اور پھر وہ برائیوں سے بچتا ہے، تو یقیناً یہ ہے اصل اصلاح جو ہے ایمان جو ہمارے اندر ہونا ہے، کہ ہم برائی نہ کریں صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، بالغیب، غیب میں، لہم مغفرۃ، تو سب سے پہلے کیا ان کو نعمت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ سب سے پہلا اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ اجر کبیر، اور بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اپنی باتوں کو جو ہے اسرہ کے معنی جو آہستہ کہنا، اپنی باتوں کو بہت آہستہ کہو، چپکے سے کہو، پھس جو ہے کانوں میں کہو کسی کی جو ہے، اوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو خوب زور سے کہو، یعنی آپ بات آہستہ کہہ لو، چاہے کھلم کھلا کہہ لو، چھپا کر کہہ لو، یا بالکل علل اعلان کہہ لو، کچھ بھی بات کر لو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے، دلوں کی باتوں کا اللہ تعالیٰ پورا علم رکھنے والے ہیں۔ انسان کچھ بھی کہے، چاہے وہ چھوٹا، چاہے وہ کتنی آہستہ بات کر لے اور کتنی زور سے بات کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً سب جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا مانگے، آپ دعا آہستہ سے مانگیے اور بالکل دعا آپ دل میں مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی سننے والا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ دعا میں روئے، گڑ گڑائیں اور جو ہے ہم مر گئے کٹ گئے، بہت جو ہے دھوم دھام سے دعا ہو رہی ہے، تو اس دعا کی وہ بھی اگرچہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے خاموشی سے دعا کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما دیں گے۔ انسان جو ہے دل میں دعا کر لے، یہ نہیں کہ انسان یہ سمجھے یار مجھے دعا کا موقع ہی نہیں ملتا اور سب رہتے ہیں، مجھے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان زور سے نہیں مانگ سکتا ہر جگہ، تو انسان دل میں دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہو، دیکھیے کس سینس میں کہی گئی ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ اگر جو ہے کچھ لوگ اب تک نہیں ڈرتے ہیں یا کچھ برائیاں کرتے ہوئے آئے ہیں، تو اگر جو ہے ان کو جو ہے صحیح راہ پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تو آہستہ سے بھی وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سب کی سننے والے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا جس نے پیدا کیا ہے، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتے ہیں۔ آپ چاہے آہستہ سے کہہ لیجئے، چاہے آپ دل میں بات رکھیے، اللہ کو وہ بھی پتا ہوگا، اور چاہے آپ زور سے کہیے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ کیوں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریٹ کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جیسے مثال کے طور پر جس چیز کا جو بنانے والا ہوتا ہے اس کو وہ سب چیزیں معلوم رہتی ہیں جو ایک عام انسان کو معلوم نہیں ہوتی۔ کمپنی نے موبائل بنایا تو اس کو موبائل کی وہ سب چیزیں معلوم ہیں، جو اس میں ہڈن فیچرز ہوتے ہیں وہ سب اس کو معلوم ہے جو ایک عام انسان کو معلوم نہیں ہوتے۔
تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو تمہارے بارے میں تم جو بھی بات کرو یا جو بھی سوچو ہمیں معلوم کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانیں گے کہ جو ہے انسان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں؟ اسی لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، یا اللہ ہمیں وہ سب چیزیں عطا فرما جو آپ جانتے ہیں، ہماری ضروریات کو آپ زیادہ جانتے ہیں تو ہماری ضروریات مکمل فرما۔ انسان دعا کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، کیوں بھائی ہمیں نہیں پتا نا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ بھائی آگے مثال کے طور پر کچھ کیس ہونے والا ہے، اس میں ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، تو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں سے زیادہ واقف ہیں، آپ ہماری ضرورتیں پوری فرمائیے، ہم پر جو ہے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، آنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچائیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ سوچ کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے ایک بات ہمیں اور معلوم ہو جانی چاہیے، اور پوائنٹ ہمیں جو ہے نوٹ بھی کر لینا چاہیے، اور جو ہے اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ جس طرح جیسے موبائل کو کسی کمپنی نے بنایا ہے، تو موبائل میں کوئی خرابی آ جائے یا کوئی اپلیکیشن ہے اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو آدمی سیدھا کہاں کانٹیکٹ کرتا ہے؟ اس کے کسٹمر سروس سینٹر میں، کہ جو ہے مثال کے طور پر فون پہ ہے یا کوئی ٹرانزیکشن آپ کا فیل ہو جاتا ہے یا جو ہے پروسیسنگ میں چلا جاتا ہے اور ابھی تک آپ کا ریفنڈ نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ فوراً وہاں جو ہے ہیلپ میں جاتے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے اپنا ٹکٹ ریز کرتے ہیں۔ یا پھر آپ کا موبائل خراب ہو جائے تو آپ اس کو لے کر کہاں جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ دکان سے ٹھیک کرا لیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ جو ہے اس کے اسٹور میں جائیں، جہاں پر اس کا اسٹور ہے، سیدھا کمپنی میں آپ جائیں، وہاں سے اسے ٹھیک کرائیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس چیز کو جس نے بنایا ہے اس کو بالکل صحیح وہیں سے ہو سکتا ہے وہ۔ اب سمجھیے آپ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر دل بنایا، انسان کی سوچ دماغ، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ انسان کا دل اگر خراب ہو جاتا ہے، انسان کے دل پر اگر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنا خراب ہونا ہے، زنگ کیسے لگتا ہے؟ انسان برائیاں کرتا رہتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ انسان کا دل کالا ہو گیا، اور انسان کا دل کالا کب ہوتا ہے؟ وہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اور برائی کرتا ہے تو پھر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان کا جب جو ہے اندرونی سسٹم بگڑ جاتا ہے، اس کی روح کو غذا نہیں ملتی، خالی ہماری باڈی کو تو ہمیں غذا مل جاتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری باڈی کو غذا مل گئی، لیکن جو ہماری انٹرنل روح ہے، ہمارا انٹرنل جو باڈی ہے، آپ یہ مان لیجئے اس کو بھی تو جو ہے روح کی اس کی ضرورت ہے کھانے کی، لیکن اس کا کھانا یہ والا کھانا نہیں ہے، اس کا کھانا قرآن کریم، اس کا کھانا عبادت، کسی کو جو ہے تسلی، ذکر و تلاوت، یہ سب جو ہے اس کے لیے غذا کا کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دل خراب ہو گیا ہے، ہمارا دل کالا جو ہے سیاہ ہو گیا ہے، ہمارے اندر جو ہے رحمت و شفقت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے، ہمیں برائی نہیں لگنی، ہمیں برائی نہیں لگتی، یہ تو بڑا افسوس کا مقام ہو جاتا ہے کہ انسان برائی کو برائی نہ سمجھے، تو گویا وہ تو ایمان بالکل خطرے میں، آپ یہ مان لیجئے۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو ہے برائی کو برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے، سود پہ سود کھایا جا رہا ہے اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر یہ سب سچویشن ہے تو ہمیں کہاں رجوع کرنا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا کریٹر ہے، خالق ہے، وہاں ہمیں جانا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اسے کس نے پیدا کیا؟ اسے جاننا چاہیے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی باریک بین، یعنی سب چیزوں کو اچھی طرح جاننے والے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے واقف ہیں، الخبیر، اور پوری طرح سے اللہ تعالیٰ جانکار ہے، جاننے والے ہیں، پوری طرح سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب چیزیں جانتے ہیں۔ اس لیے کچھ بھی ہمارے اندر، ہمارے عقیدے میں خرابی آئے، ہمارے جو ہے دل میں کوئی خرابی، ہماری سوچ خراب ہونے لگ جائے، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ، قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، ذکر و اذکار اور نماز و روزہ میں ہمیں لگ جانا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ،
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس نے، دیکھیے یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے تمہارے تابع بنا دیا ہے، ذلول تابع بنا دیا، فمشو فی مناکبہا، پس تم چلو اس کے مونڈوں کے درمیان، اس کے جو شولڈر ہیں اس کے درمیان چلیے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھائیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور جو ہے اللہ ہی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا 3 چیزیں بتائی ہیں، دیکھیے تینوں بہت جو ہے پوائنٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، ہمارے انڈر میں کر دیا اللہ نے زمین کو۔ گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے نفع کے لیے بنا دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اختیار دے دیا ہے، انسان کو اختیار دے دیا، گویا اب انسان جو کام چاہے اس زمین سے لے لے، اس میں ریل گاڑی دوڑائے، اس میں جو ہے گاڑیاں دوڑائیں، اس کے اندر وہ ہوائی جہاز دوڑائے، کچھ بھی دوڑائے وہ، اور جو ہے زمین کو کھود کر وہ چاہے سونا نکالے، زمین کو کھود کر لوہا نکالے، تانبا نکالے، تیل کے چشمے نکالے، پہاڑوں جیسی بلڈنگیں زمین کھود کر کھڑی کر دے، اس پر برج خلیفہ بنا لے، ایفل ٹاور بنا لے، کچھ بھی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لو، ہم نے زمین کو تمہارے انڈر میں کر دیا ہے بھائی۔ اللہ حالانکہ جو ہے آسمان انڈر میں نہیں، ہمارے آسمان میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہاں تک تو ہماری رسائی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے زمین کو ہمارے انڈر میں کر دیا ہے۔ پہاڑوں جیسی اونچی اونچی جو ہے عمارتیں آپ کھڑی کیجئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اتنا یاد رکھیے کہ آپ بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لو تم، اس میں سے تیل نکال لو، کتنا ہی تیل نکال لو، کتنی ہی اونچی عمارت اس میں کھڑی کر دو، چاہے آسمان تک پہنچنے کی آپ کوشش کیجئے جو ہے عمارتیں کھڑی کر کے، لیکن یاد رکھیے آپ بندے ہیں، خدا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بنایا ہے نا زمین کو، ہم نے تابع کیا ہے۔ بھومی پوجن ایک مستقل تصور ہے، بھومی پوجا زمین پوجی جاتی ہے، تو گویا ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے بھائی ہم نے زمین کو تمہارے تابع بنایا، تم الٹا زمین کی پوجا کرنے لگے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو ان سے کہا جا سکتا ہے جو بھومی پوجن کے جو ہے کو مانتے ہیں، اس کا وہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جو ہے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، زمین کو اللہ نے ہمارے تابع بنایا ہے، تو یہ ہمارے نفع کے لیے ہے، لیکن اس میں ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں۔ جو بھی ہم تصرف کر رہے ہیں یہ خالی اللہ تعالیٰ نے تصرف دیا ہوا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاور دی ہوئی ہے، ہمارے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ ہم جو ہے تیل اپنے بل بوتے پہ نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا تو اس سے مشینیں طرح طرح کی ایجاد ہوئی، اب ان مشینوں سے جو ہے فلٹر ہوتا ہے تیل، اور وہ کئی تیلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ تو جو ہے ہمیں یاد کیا رہنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس تم چلو اس کے مونڈوں پر۔ لفظی ترجمہ اس کا جو ہے مونڈے ہیں، جس میں شاید اوپر ایک چیونٹی وہ ہاتھی کے مونڈے پر چلے اسے کیا لگے گا، ارے بہت بڑا میدان ہے بھائی، تو ایسے ہی ہم جو ہے زمین کے مونڈوں پر چلے تو ہمیں بھی بہت وسیع میدان لگے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں گھومو پھرو دیکھو، زمین میں چلیے آپ خوب جو ہے گھومے پھریے، لیکن دندناتے مت پھریے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، فساد مت جو ہے مچاتے پھریے زمین میں، بلکہ کیا کیجئے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ تعالیٰ کا رزق کھائیے پیئے خوب موج لیجئے۔ دیکھیے اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو بہت ہی خشک مذہب ہو، خالی بس یہ کہتا ہو بھائی جو ہے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہو، اور بس جو ہے مسجد سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے بالکل بھی، اور ہر وقت مسجد میں رہنا ہے۔ تو اسلام ایسا خشک مذہب نہیں ہے، بار بار کھانے پینے کی طرف بھی اسلام توجہ دیتا ہے، کہتا ہے کلو کھاؤ من رزق ہی مطلب یعنی اللہ کا رزق، مطلب کیا ہوا کہ آپ جو بھی رزق کھائیں گے وہ اللہ کا ہوگا۔ خالی اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ، اور کھائیے رزق، تو مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی رزق ہے اسے کھائیے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے من رزق ہی، اللہ کے رزق کو کھائیے۔ آپ کچھ بھی کھا لیں، کچھ بھی آپ کو نعمت مل جائے، یاد رہنا چاہیے کہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس سے ہمیں یہی پوائنٹ معلوم ہو رہا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِ ہی، کھائیے اللہ کے رزق میں سے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسلام کوئی جو ہے ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو بہت ہی خشک ہو، بلکہ بابا کہتا ہے کلو وشربو ہنین، کھاؤ اور پیو موج سے۔
لیکن کیا ہے ولا تسرفو، فضول خرچی مت کرو. فضول خرچی کو تو باقاعدہ اسلام منع کرتا ہے، اس کو جو ہے شیطان کا بھائی بتاتا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ سب چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہمیں زندگی کے مسائل کیسے ہمیں جو ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے سب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. لیکن آگے بتا دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ ہی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. ہم نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا، تم نے اس میں برج خلیفہ اور طرح طرح کی مشینیں اور اونچی اونچی عمارتیں تیار کر دیں، اس میں موٹریں چلا دیں، اس کے اندر ہوائی جہاز آپ نے جو ہے بڑے بڑے رن وے بنا کر تم نے اپنے جو ہے جوہر دکھائے، اور تم نے طرح طرح کے رزق کھائے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، ایک سے ایک تم رزق کھا رہے ہو. ان سب کا حساب و کتاب ہونا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بڑا جو ہے بڑا رحیم و کریم ہے کہ ایک سے ایک نعمت دے رکھی ہے کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے رحمت نواز ہے، رحمت عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں. اس ٹائپ کا جو ہے کچھ بھی یوز ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. مکی صورت ہے اور گویا مکے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اس وقت کے کفار و مشرکین کو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، انہیں قیامت کا بھی تصور دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ پیو سب کچھ کرو، زمین میں ایک سے ایک تم کچھ بھی بنا لو، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہاں پر حساب و کتاب ہو کر رہے گا. جو کچھ کھایا جو ہے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا وہ سب جو ہے آپ کا حساب و کتاب ہوگا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تو گویا دیکھیے کتنا جو ہے ایگزیکٹ جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آیا ہے کہ اللہ ہی کے اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس جو ہے ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو، امنتم کیا تم بالکل جو ہے مطمئن ہو کہ من فی السماء جو ذات آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. یعنی کیا تم بالکل مطمئن ہو کہ جو ذات آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں نہیں دھسا سکتی. فاذا ہی تمور، پھر وہ زمین کانپنے لگے تھر تھرانے لگے. یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا سکتی ہے کسی بھی وقت. یہ زمین ٹھیک ہے ہم نے تمہارے تابع بنائی ہے اور تم سب کچھ اس میں تصرف کر رہے ہو، لیکن یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہے تو اس آپ سب کو زمین میں دھسا سکتے ہیں. اللہ کے لیے بالکل ممکن ہو سکتا ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تفسیر سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو ابھی سب کو یہیں تباہ و برباد کر دے. ایک زلزلہ ہے سب کے سب پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کے جو ہے بس میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہے. فَإِذَا يَتَمُورُ، پھر وہ ایک دم تھر تھرانے لگے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا پھر تم اس بات سے بھی مطمئن ہو کہ جو آسمان میں ذات ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو پتھروں کی بارش بھی جو ہے برسا سکتے ہیں، تو پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو. آپ کتنی ٹیکنالوجی یوز کر لیجئے گا، آج کی دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن اگر جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگ گئی تو کوئی ہے سائنٹسٹ یا ہے کوئی ملک جو اس بارش کو روک سکے؟ اس پتھروں کی بارش کو جس چیز سے روکے گا وہ چیز بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. کچھ بھی یوز کر لیجئے، کیسی ہی بڑی چھتری کچھ بھی یوز کر لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب بے بس ہو جائیں گے، سب بے بس ہو جائیں گے. کوئی ٹکنے والا نہیں ہوگا کتنا ہی کوئی کچھ کر لے. تب یاد آئے گا کہ ہاں کوئی پاور ہے، ہم سے اوپر بھی کوئی پاور ہے جو یہ سب کرتی ہے. آگے بھی آئے گا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو آپ پانی بہت آسانی سے یوز کر لیتے اور زمین سے نکال لیتے، اللہ چاہے اگر اللہ نے ہزاروں فٹ نیچے اس کو اور نیچے پہنچا دیا تو کیا مجال تم نکال دو نیچے سے، اتنی نیچے سے نہیں نکال سکتے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. لیکن اللہ وہ یعنی پانی کو جو اوپر لا رکھا ہے وہ خالی اللہ تعالیٰ ہی نے لا رکھا ہے، انسان کا ذرہ برابر اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جو ہے دیکھیے بعض جگہ بارش بھی نہیں ہوتی، جو ہے مسلسل جو ہے وہاں بارش نہیں ہوتی لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ پانی سب کو دیتے ہیں. اب آج کے سائنٹسٹ کیا خدشے ظاہر کر رہے ہیں کہ بھائی یہ دیکھتے ہوئے کہ پانی کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے اور جو ہے بارش بہت کم ہو رہی ہے، وہ پانی کا جو ہے اس کو چویا بولتے ہیں ہمارے ہاں، کہ وہ بہت نیچے چلا جائے گا.
اس کا جو وہ ہوتا ہے چشمہ وغیرہ بہت نیچے چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو وہ جی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے تو بارش جو ہے برسات ہے پتھروں کی بارش کر دے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تب پتہ چلے گا تمہیں کہ جو ہے وہ میرا جو ہے ڈرانا کیسا تھا، ہم نے جو ڈرایا تھا تمہیں کیا ویلیو تھی ڈرانے کی۔ ہم ایسے ہی خامخواہ نہیں ڈرا رہے تھے کہ ہم جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا۔ تو وہ ہے کفار مکہ مخاطب ہے کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پر پھر تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور پھر تمہیں جو ہے اور وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ گویا ہسٹری سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہسٹری چیک کر لو، جو ان سے پہلے کے لوگ تھے، پہلے کی جو قوم تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، سب کو دیکھ لیجئے، ہسٹری چیک کر لیجئے، انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پتہ ہے میرا عذاب کیسا تھا۔ دیکھیے انسان کو کچھ کہے کہ بھائی صاحب میں تمہیں جو ہے مثال کے طور پر کوئی انسان کسی سے لڑے اور اس سے یہ کہے کہ میں تمہیں اٹھا کر پھینک دوں گا، یا میں یہ کر دوں گا، یا میں اس طرح کر دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو نارمل لے گا۔ لیکن وہ اپنی ہسٹری بتا دے، بھائی صاحب ہم جو ہے ہم پہ اب تک جو ہے نا 40 کیس ہیں اس کے قتل کے، ہم جو ہے آسانی سے وہ کر دیتے ہیں، ہم پہ 40 کیس لگے ہوئے، تو وہ ڈر جائے گا کہ بھائی یہ 40 کر رکھے 41واں کیا ہے، تو فوراً ڈر جائے گا، کیوں اس کو ہسٹری معلوم ہو گئی کہ ہاں بھائی وہ بڑا دبنگ ہے۔ تو ہمیں کسی انسان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نئے مولانا صاحب آئیں اور آپ کو تفسیر پڑھائیں تو ڈائریکٹ آپ جو ہے تفسیر شروع کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک نئی چیز معلوم ہوگی کہ کیا پتہ کیسے ہوں گے۔ لیکن وہ آگے اپنی ہسٹری بتا دیں کہ میں پچھلے 20 سال سے میں نے فلاں جو ہے مسجد میں تفسیر کی ہے اور میں 4 بار تفسیر کر چکا ہوں پورے قرآن کی، تو آپ کو ہسٹری معلوم ہوئی تو آپ اسے اور ویلیو دیں گے۔ تو اسی طرح کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب کیسا ہے، بات مان لو یہ ٹھیک تھا، لیکن ہسٹری بتا دی کہ ہماری پہلے کی ہسٹری چیک کیجئے، قوم عاد، قوم فرعون، قوم سمود کو ہم نے کیسے کیسے ہلاک کیا ہے، ذرا اس کو پڑھو تب بتاؤ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے آدمی اور زیادہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ سہارا لے رہے ہسٹری کا، آگے آئے گا۔ اسی لیے انسان کیا ہے، انسان اگر ہسٹری پڑھے عبرت کی نگاہ سے، تو وہ عین عبادت ہو جائے گی۔ آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں یہ سوچ کر کہ ہم جس میں غور کریں گے کہ کس نے بات نہیں مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہلاک کیا، تو یقیناً یہ عبادت ہوگی۔ یہ کتاب پڑھنا، خالی قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے لیے کار ثواب ہوگی۔ آپ انگریزی سیکھیں یہ سوچ کر کہ بھائی انگریزی میں بھائی ہم لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں تک ایمان پہنچائیں گے، ہم ایک چینل بنائیں گے جس پر ہم اسلام کا تعارف کرائیں گے، 5 سے جو ہے منٹ کی ہم ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کریں گے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کا ترجمہ کر کے بتائیں گے۔ آپ انگلش اس لیے سیکھیں تو آپ کا انگلش سیکھنا عبادت ہو جائے گا۔ آپ کا کوچنگ سینٹر جانا، اپنے گھر سے کوچنگ سینٹر تک جانے پہ جو آپ قدم چلیں گے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں کار خیر کی جانب، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے۔ آپ جو ہوم ورک کریں گے انگلش کا اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیے اسلام کتنا آسان مذہب ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر جو ہے ہمیں ثواب عطا کر دیتا ہے، اگرچہ کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، ثواب کے معاملے میں کسی چیز کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن میں جو اس دنیا کے حساب سے ہم اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ایک نارمل لائف ہے وہ بھی ہماری جو ہے ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو کم سے کم اگر ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں یا آپ انگریزی سیکھتے ہیں تو یہ تو نیت کر لے کہ ہاں ہم جو ہے انشاءاللہ اسلام کا پریچے کرائیں گے، ہندی میں کہتے ہیں تعارف، انٹروڈکشن، پریچے ہم اسلام کا کرائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ انگلش ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہندی ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی جو ہے وہ مادری زبان ہے، جو ہے لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم اس میں بتائیں گے۔ یا آپ کوئی اور سی لینگویج سیکھ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے ڈپلومہ کرتے ہیں، کوئی جو ہے اسپینش سیکھتا ہے، کوئی چائنیز سیکھتا ہے، جو ہے لوگ وہ کرتے ہیں ڈپلومہ، تو وہ یہی نیت کر لے کہ بھائی ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے، اس قرآن کا پیغام پہنچے، قرآن کا ترجمہ ہم بتائیں کہ جو مین آیات ہیں ان کا ترجمہ بتائیں، تو یقیناً وہ سیکھنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق انشاءاللہ سمجھ میں
آ گیا ہوگا، ہمارا یہ کلیئر ہوا ہے فقی فقان نکیر تک. تو تم جو ہے پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا، یعنی ہسٹری چیک کیجئے اور جو ہے اس میں آپ پھر غور کر لیجیے کہ میرا عذاب کیسا تھا. اس لیے ہماری بات مانو، یہ جو رسول ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ. وہ کفار مکہ سے اللہ مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.